بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے مرزا فرات اللہ بیگ اور اس کا لکھا ہوا خاکہ، نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ سب سے پہلے ہم مرزا فرات اللہ بیگ کی حیات پر سرسری روشنی ڈالیں گے۔ مرزا فرات اللہ بیگ 1783 کو دہلی میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 27 اپریل 1947 کو ہوئی۔ وہ ایک بہترین مزاح نگار تھے۔ والد کا نام حشمت بیگ تھا۔ ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول دہلی سے حاصل کی۔ جب انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کی تو اس کے بعد ملازمت اختیار کی اور ان کا تقرر حیدرآباد میں ہوا۔ وہاں مختلف عدالتی عہدوں پر فائز رہے، بالآخر معاون ہوم سیکرٹری ہو گئے اور اسی عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے۔ انیس سو 37 سے باقاعدہ لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے تاریخ، تحقیق، سوانح وغیرہ پر لکھا، مگر مزاحیہ رنگ زیادہ غالب رہا۔ اب ہم پڑھیں گے مرزا فرات اللہ بیگ کا لکھا ہوا خاکہ، نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبان۔ فرات اللہ بیگ مولوی نذیر احمد کے شاگرد تھے اور برسوں ان کو قریب سے دیکھا تھا۔ اس خاکے میں مولوی نذیر احمد کا حلیہ، عادات، اطوار، ذہانت، تعلیم سے لگاؤ، محنت اور قابلیت کا ایسا نقشہ پیش کیا ہے کہ نذیر احمد ہمیں چلتے پھرنے نظر آتے ہیں۔ خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی کمزوریوں کو بھی مرزا نے بے تعصبی اور دیانتداری کے ساتھ بیان کیا ہے اور مولوی نذیر احمد کی گھریلو زندگی اور طبیعت و فطرت کا نقشہ بھی کھینچا ہے۔ مولوی صاحب کے قول کے مطابق جب وہ ایک دن دہلی کالج گئے تو وہاں صدر الدین صاحب اور انگریز پرنسپل بچوں کا امتحان لے رہے تھے۔ باہر کافی بھیڑ تھی۔ جب پرنسپل باہر جانے لگے تو چپراسی نے بھیڑ کو دھکیلنا چاہا۔ مولوی نذیر احمد گر پڑے۔ پرنسپل نے جب دیکھا تو سہارا دے کر اٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیا پڑھتے ہیں۔ جواب میں کہا کہ وہ معلقات پڑھتے ہیں۔ پرنسپل نے مولوی صاحب کو مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا۔ مفتی صاحب نے چند سوالات پوچھے۔ مولوی صاحب نے درست جواب دیے، جس سے مولوی صاحب کو کالج میں داخلہ ملا۔ نذیر احمد کا رنگ سانولا، لمبا قد اور جسم چوڑا تھا۔ ٹوپی ترکی پہنتے تھے، گرمیوں میں تہبند باندھتے تھے۔ جسم بھاری ہونے کی وجہ سے اٹھنے میں دقت محسوس کرتے تھے۔ ابتدا میں بہت غربت دیکھی۔ تعلیم کا بہت شوق تھا۔ مسجد میں جا کر تعلیم حاصل کرنے لگے اور بڑی محنت سے علم حاصل کیا۔ مولوی نذیر احمد فرات اللہ بیگ کے سامنے بھی اپنی ذہانت کا اعتراف کرتے تھے۔ مولوی نذیر احمد نے کئی کتابیں مفت پڑھنے کے لیے دیں۔ مولوی صاحب کی موت کے بعد جب مصنف کبھی دہلی جاتے تھے تو ضرور مولوی صاحب کے مکان پر جاتے اور دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ سب فانی ہے، صرف خدا ہی باقی رہنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔